حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام بلال، کنیت ابو عبداللہ، ابو عبد الکریم، ابو عبد الرحمن، ابو عمر حبشی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات میں مختلف القابات اور خطابات عطا فرمائے۔ سید المعزنین آپ کو فرمایا گیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر آپ کے لیے ارشاد فرمایا، رجل من اہل الجنہ، یعنی جنتی افراد میں سے ایک فرد بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آتا ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہوتی ہے تو آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ خازن رسول ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یاد کرتے تو ان کا نام لیتے حسنۃ من حسنات ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔ انہیں پکارتے تو سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام رباح اور والدہ محترمہ کا نام حمامہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سابق الاسلام ہیں، یعنی ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے ابتدائے اسلام میں ہی ایمان قبول کر لیا۔ قرآن کریم میں آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور انہیں اپنے آپ سے دور نہ کیجئے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر آذان کہیں گے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ اذان کے ان کلمات تک پہنچیں گے تو تمام انبیاء اور ان کے امتی انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء اور شہداء کے بعد وہ پہلے فرد ہوں گے جنہیں جنتی حلہ یعنی جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائیں گے جس کی کاٹھی سونے اور یاقوت سے مزین ہوگی، ان کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا اور تمام مؤذنین ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور یوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ قافلہ داخل جنت ہوگا، یہاں تک کہ وہ بھی جنت میں داخل ہوگا کہ جس نے فقط 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آذان کہی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 20 ہجری میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ملک شام میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے، اور ان کے عشق رسول کا فیضان دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرمائے۔ میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ غلام تھے امیہ بن خلف کے۔ یہ کب برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا زر خرید غلام اس کی مرضی کے بغیر بے شمار خداؤں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دے اور ایک خدا کی بندگی کا کہے۔ امیہ کو جب معلوم ہوا کہ اس کا حبشی غلام مسلمان ہو گیا تو غصے سے اس کا خون کھولنے لگا، اور اس نے عزم کیا کہ قبول اسلام کے جرم کی بلال کو اتنی سخت سزا دوں گا کہ برداشت نہ کر سکے گا، مجبوراً نئے دین سے رشتہ توڑ لے گا۔ اب امیہ کیا کرتا؟ آپ کے مبارک گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتے۔ یہ آوارہ لڑکے آپ کا تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے، مکے کی گھاٹیوں میں گھومتے، گلیوں میں گھسیٹتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں قبول اسلام سے پہلے حج کرنے کے لیے مکے آیا، میں نے بلال کو دیکھا کہ ان کے گلے میں ایک لمبی رسی تھی جسے بچوں نے پکڑ رکھا تھا اور اسے کھینچ رہے تھے، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے، یعنی اللہ یکتا ہے، میں لات، عزا، ہبل، نائلہ کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ اب امیہ کیا کرتا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوکا رکھتا، پیاسا رکھتا، دوپہر کا وقت ہوتا، دھوپ خوب چمک جاتی، ریت تانبے کی طرح تپ رہی ہوتی، تو اس وقت آپ کو اس تپتی ریت پر لٹا دیتا،
سینے پر بھاری بھرگم پتھر رکھ دیتا، کہتا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو اور لات و عزا کی عبادت کرو، یا تم اسی طرح تڑپتے رہو گے یہاں تک کہ تمہارا دم نکل جائے۔ اور میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نیم بیہوشی کے عالم میں یہی جواب دیتے، وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے، میں اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات و عزا کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ سن کر اور غضبناک ہو جاتا، اور بھڑک جاتا، مزید ستاتا، آپ کے مبارک گلے کو زور سے دباتا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب شدت عذاب میں احد کے نعرے لگاتے تو لوگ تلقین کرتے اس تکلیف سے بچنے کے لیے ایک ہی صورت ہے، تم کفریہ جملے کہہ دو۔ آپ فرماتے میری زبان ان کو بولنے سے قاصر میں معذور۔ اللہ کی شان دیکھیے، امیہ بن خلف بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو طرح طرح سے تکلیف دیتا ہے۔ آخر وہ وقت آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھاری قیمت میں آپ کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کی ہجرت ہوتی ہے مدینہ پاک کی طرف، اب غزوہ بدر ہوتا ہے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند انصاری صحابہ کی مدد سے امیہ بن خلف کو قتل کیا۔ اللہ پاک کے ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہمیں عشق رسول کی لازوال دولت مل جائے، آمین۔